نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ کسی بھی انسرجنسی کے دو بنیادی پرنسپلز ہیں، اس کے تحت ہمارا بھی رسپانس میکانزم جو ہے نا وہ ری وزٹ ہو رہا ہے اور ہوتا مختلف اوقات پہ ہوتا آ رہا ہے۔ ہمارے جو ملٹری پروفیشنلز ہیں، ہمارے جو ڈیفنس فورسز ہیں، وہ 24/7 اسی تھاٹ پروسیس میں لگے ہوتے ہیں کہ کب کہاں کس وقت کیسے اس چیلنج کو ٹیک آن کرنا ہے۔ تو ریسٹ ایشورڈ اس فرنٹ پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وی آر ان کیپیبل ہینڈز، وی آر ان appropriate hands, we trust them, we respect them, and I think so it should be returned in the same coin. ہمارے یہاں پولیٹیکل پولرائزیشن وہ ایک اور ایشو ہے۔ ظاہر ہے ہمارا جو کام ہے وہ اسسٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور انشور کرنا ہے کہ ریلیٹیولی جو ریجنل سٹینڈرڈز ہیں، جو گلوبل سٹینڈرڈز ہیں، اس کے تحت ایک ٹرانسپیرنٹ، دوبارہ میں زور یہی دوں گا کہ جو ریجن کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق جتنا ممکن ہو سکے ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے نا وہ کنڈکٹ کر کے جو مینڈیٹڈ حکومت ہے ان کو ان کا مینڈیٹ حوالے کر کے ہم عزت سے رخصت ہو کے چلے جائیں۔ اب یہ کہنے میں اور ظاہر ہے اس کے کرنے میں کئی کوسچنز ہوں گے، کئی سوالات ہوں گے، اور ان کوسچنز اور آنسرز کے بیچ میں ہم نے اپنی مینجمنٹ بھی کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو تسلی بھی دینی ہے۔ ریسنٹلی جو اسپیشل انیشیٹو جو فائنانس کاؤنسل کی آئی ہے، فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی آئی ہے، اس میں جو 4-5 ایریاز ہیں اٹ ہیز ہیوج پوٹینشیل۔ اب جب میں ہیوج پوٹینشیل پہ زور دے رہا ہوں اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی سراب میں، کسی ڈیلوژن میں آپ کو یا جو آپ کے توسط سے پاکستان کے 24 کروڑ کے لگ بھگ جو لوگ عوام ہیں ان کو کسی ڈیلوژن کا شکار کرا دوں۔ دیکھیں آئی ٹی، مائنز اینڈ منرلز، ایگریکلچر، ڈیفنس پروڈکشن، یہ تو مین ایریاز ہیں۔ کیا اس پورے لارجر پکچر کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بلیک ہے یا برائٹ ہے؟ یہی سوال ہے، اور یہ سوال چھوڑتے ہوئے لیٹس پیک، لیٹس سی the future of Pakistan with courage, with commitment, and it's a journey which none of us can take alone. Let's sail together, let's do it together, and Allah be our guide and our helper to realize this Pakistani dream. Thank you so much. Any questions? 3-4 دن سے خبریں آ رہی تھیں کہ شاید آپ لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی ریلیف بجلی کی مد میں دے دیں گے، الٹیمیٹلی آیا کہ جی نہیں کچھ ہو سکتا، IMF کے ساتھ پلان شیئر کیا آپ نے۔ سوال میرا آپ سے ہے کہ جی شارٹ ٹرم میں پبلک کو دینے کے لیے ریلیف کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات جو بہت زیادہ غصہ ہے کاکڑ صاحب لوگوں پرائم منسٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ جو 2 مہینے کے بل آئے ہیں نا، یہ ایسے انفلیٹڈ بل آئے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں میٹر ٹو دا میڈنس ہے ہی نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ جس آدمی کا بل، مطلب مجھ سے اگر آپ پوچھیں میرے گھر کا بل، اور یہ بے شمار لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، کبھی 35-40 ہزار سے زیادہ نہیں آیا۔ پچھلے مہینے 82 ہزار تھا، اس مہینے 88,000۔ اور میڈیوکر جو آپ دیکھ لیں مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی 4,000-6,000 کا بل 20,000 آ رہا ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے موٹر سائیکل زیور بیچ کے کر رہے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اس کو کیسے آپ ٹیکل کریں گے اگر آپ کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو؟ تھینک یو۔ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ ایشور کرا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ضرور ہے، یہ مسئلہ ضرور ہے، اور اس مسئلے کو ضرور میگنیفائی بھی کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں، انہوں نے لوگوں سے ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ جن لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں، تمام لوگوں کی، وہ تمام لوگوں نے ہی اس کو ایشو بنا کر ایک
سوشل کاز کے طور پر لے کے چلنے کی کوشش کریں. ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر میں نے الیکشن لڑنا ہوتا تو شاید میں بھی یہی کر رہا ہوتا. ہیونگ سیڈ دس, ہمارا جو کرنٹ یہ جو 2 ماہ کا بل بڑا ہے, اس کو ہم نے بہت کلوزلی مانیٹر بھی کیا ہے, اس کی کیلکولیشن بھی کی ہے, اور اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اگر سب سے زیادہ ہم نے کسی بات پہ میٹنگز کی ہیں اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں, وہ یہی نقطہ تھا, جس کے نتیجے میں ہم نے اس پورے پاور سیکٹر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے مدھم لہجے میں گفتگو کریں. وہاں ہم نے نہیں کی ہے. ہم نے ان کو کنفرنٹ بھی کیا ہوا ہے, اور ہم ان کو سلوشن بیسڈ اپروچ کے تحت ان کو بتا رہے ہیں کہ بڑی بڑی پریزنٹیشنز میں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا. جو فری یونٹس کے حوالے سے ہمیں کچھ ہم تک اطلاعات آئیں, اس پہ بھی ہم نے ایویڈنس بیسڈ, یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگ کوئی ٹویٹ کر دے یا کسی اور ذریعے سے انفارمیشن ہم تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ہم اس کو گاسپل ٹروتھ کے طور پہ ٹریٹ کریں. ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ہم اس کو سیریس لیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو کنکلوژن ہوتی ہے اس کنکلوژن کے تحت پھر کوئی پالیسی فارمولیشن دیتے ہیں. ہم ابھی تک جو ریلیونٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ملٹی لیٹرل, ان کے ساتھ نیگوسیشن میں ہیں, اور بہت جلد ہم کسی نہ کسی ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ جہاں پر ہم ڈیفائنس میں گئے بغیر, کیونکہ وہ ایک ایسا ریڈ ایریا ہے جس میں ہم قطعاً انٹر نہیں ہوں گے. شارٹ آف دیٹ جو مختلف آپشنز ہیں وہ آپشنز ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں, اور ان آپشنز کی جو ٹرانسلیشن ہے, جو ریفلیکشن ہے, وہ جلد آ جائے گی اور ہم اس کا اناؤنس انشاءاللہ کریں گے. کچھ لو لائنگ فروٹس ہیں جو ایزیلی اچیویبل ہیں. فار انسٹنس 16-17 گریڈ کے اوپر کے افسروں کی مفت کی بجلی, اتنا لارج اسکیم میں شاید فرق نہ پڑے, مگر جو یہ چوٹ اور چبھن ہے نا, یہ شاید کم ہو جائے لوگوں کی جو ابھی ترس رہے ہیں اور بلک رہے ہیں. سو یکساں نظام ٹیرف اس کو ریوائز کر سکیں اگر آپ لوگ. آپ نے ابھی خود بات کی کہ چوری کوئی اور کر رہا ہے, ادا کوئی اور کر رہا ہے. یہ ڈیٹ سروسنگ کی مد میں پورے پنجاب کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. I'm not playing provincialism here, but I'm just saying these are stats. It's not about provincialism. You are in front of absolutely us, right. Like آپ کے پاس پشاور, سکھر, حیدرآباد, we all have the figures in front of us. So somebody, and because of the fact, because you don't have any political capital to lose, these are some of the very strong and hard decisions you might be able to take a lot more easily than all the other people you've just mentioned. Number one. And number two, sir, مجھے ذاتی طور پہ میرا تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے, ایز اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ, وائی آر یو ٹیکنگ پوزیشنز؟ آپ جان رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ابھی 2 قسم کی انٹرپریٹیشنز ہیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, اینڈ یو ہیو سم آف دا موسٹ برلینٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس آلسو آرگوئنگ ان فیور آف 48(5) versus the electoral amendments that we've just seen. Why would you just not say let the Supreme Court decide? And you know what, when we're told jab election schedule aayega, we're going to go backing off. When you say کہ election commission ہی decide کرے گا, اس کو فریم کرنے والے جو senators اور legislators ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ تو خود کہتے ہیں کہ 48(5) کی ترجیح ہے. So I mean, I'm not a constitutional expert, neither are you. So wouldn't it fare better for your government to take a position not in favor or against the ECP giving a date? دیکھیں, 3 سال پہلے انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا آئی پی پی کا, اور مجھے یہ بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ سینٹ کمیٹی کے اندر آج یہ آرگیو کیا جا رہا ہے کہ ان کی پیمنٹس روک دو اور ان کے ڈالرز میں پیسے. اینڈ ڈو کلیریفائی علی محمد صاحب, بیکاز آئی بلیو کہ 3 سال پہلے میجورٹی آئی پی پیز کو ڈالر انڈیکسیشن جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی. سو میجورٹی آر ناٹ بینگ پیڈ ان ڈالرز. اینڈ نمبر 2, اٹس اونلی سم آف دا سی پیک پروجیکٹس وچ وی ہیڈ اے لاٹ آف پریشر ایٹ دیٹ ٹائم, سو وی ڈڈ ناٹ, ان کو نہیں کی, بیکاز یہ سینیٹرز یہ بات کر رہے ہیں سوورن گارنٹیز ہیں, کس طرح آپ بند کر سکتے ہیں؟ آپ کو کلیریفائی کرنا چاہیے سر, روز ہیڈ لائنز بن رہی ہیں. اچھا, پہلے میں آپ کے یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ نائدر آئی ایم اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نائدر آر یو. اس وقت تک جب تک سپریم کورٹ کسی بھی اسٹیچوٹری پوزیشن پہ کوئی بھی انٹرپریٹیشن نہیں دیتی, تو جو لا ریکٹیفائی ہو چکا ہو, سائن ہو چکا ہو بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, دیٹ از دا لا آف دا لینڈ. اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ لا آف دا لینڈ,
اب تک جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان از دا ون ہو ہیز ٹو ڈیسائڈ. If Supreme Court decides otherwise in its interpretation, I'll go by your position. I don't have a position, sir. Well, at least you have a position that why I'm assuming. Yes, because I do not My assumption, دیکھیں اس وقت God forbid اس ملک میں کیپٹل پنشمنٹ ہے. اگر میں اور آپ میں سے کوئی بھی قتل کر دیں تو ہم اس کے نتیجے میں ہم اس پینلٹی کو فیس کر سکتے ہیں. Until and unless Supreme Court of Pakistan does an interpretation کہ نہیں اس میں لائف امپریزنمنٹ ہونی چاہیے اور کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے, تو اس وقت تک اگر میں اور آپ کیپٹل پنشمنٹ کی گفتگو کر رہے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دا لا کر رہے ہیں. تو میں اکارڈنگ ٹو دا لا یہ بات کر رہا ہوں کہ اٹ از دا رول آف الیکشن کمیشن آف پاکستان. مے بی a section, political section likes it or dislikes it. This is law of the land. The courts are there to do the interpretation. The matter, میں تو ایون یہ بھی انٹرسٹ نہیں لے رہا ہوں کہ کورٹس اس میں کیا انٹرپریٹیشن کر رہی ہیں. جب ہو جائیں گی ہمیں پتہ لگ جائے گا, we'll abide by that. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی پوزیشن لے رہے ہیں, ہم صرف اور صرف lawful پوزیشن لے رہے ہیں. Whatever the laws are, we'll try that they be our guide, they be our beacon. اور ہمیں لا کی اس وقت تک یہی اپنی انٹرپریٹیشن آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایمبٹ میں ہے, وہ جب بھی اناؤنس کریں گے, جو ہم سے کہیں گے, ہم ان کو وہ اسسٹنس پرووائڈ کریں گے, پیریڈ. دوسرا کوشچن آپ کا تھا اس کے حوالے سے پریولیج. میں آپ کو پھر اس میں ہماری جوڈیشری کی طرف کچھ لوگ اشارہ کرتے تھے, کچھ آرمڈ فورسز کی طرف اشارہ کرتے تھے, کچھ وابڈا کے امپلائیز کی طرف اشارہ کرتے تھے. اتنا چلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اس تمام چیزوں پہ ان دنوں میں ایکسرسائز کر چکے ہیں. اٹ مے گیو یو سم کمفرٹ. ہم ایکسرسائز کر چکے ہیں. پہلے تو میری عرض یہ ہے کہ وی ہیو ٹو میک این انفارم ڈیسیژن. مجھے یہاں کوئی کہہ دے کہ جی تمام ججز کے یونٹس مفت ہیں, میں مان لوں. مجھے کوئی کہے کہ تمام جرنیلوں کے یونٹس مفت ہیں, میں مان لوں. مجھے کوئی کہے کہ تمام وابڈا کے ملازمین کے یونٹس مفت ہیں, میں مان لوں. یا وی ہیو ٹو آفیشلی انکوائر کہ جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ کیا ہے. وہ مکس ہے, وہ مکس ہے. میں نے آفیشلی ملٹری سے پوچھا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کتنی فری یونٹ ملتی ہے. The answer I got, which again has been verified, that they do not consume a single unit free. پاکستان فوج, نیوی, ایئر فورس, تینوں کے تینوں اپنے کیو ایم جی برانچ سے اور باقی اپنے ریلیونٹ برانچز سے they contribute and they pay bills against each and every unit which they consume, and they pay from their own budget. جو ان کو allocated budgetary position ہے ان کی, اس میں سے وہ پے کرتے ہیں. جوڈیشری میں بھی we have been conveyed کہ جس طریقے سے سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا میں بات آ رہی ہے, فری کنزمپشن اس طرح نہیں ہے. اور صرف اور صرف وابڈا کے جو امپلائیز ہیں ان کا یقیناً ہے, اور اس میں بھی ہم نے یہ ایکسرسائز کی ہے کہ جو 66% آف کنزمپشن ہے ان کی جو یونٹس کے, وہ لوگ ہیں جو 1 سے لے کے 16 گریڈ تک کے لوگ ہیں. اچھا, جو 1 سے 16 گریڈ تک کے لوگ ہیں ان کی جو انٹائٹلمنٹ ہے فری یونٹس کی وہ انتہائی کم ہے. کسی کو 200 یونٹ کی بریکٹ میں رکھا گیا ہے, کسی کو 250 یونٹ کی بریکٹ میں رکھا گیا ہے, کسی کو 300 یونٹ کی بریکٹ میں رکھا گیا. جو 17 سے آنورڈز 22 تک ہیں ان کی سیلنگ بہت زیادہ ہے. ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کے پاس انلمیٹڈ کنزمپشن کی انٹائٹلمنٹ ہے آف یونٹس, چاہے وہ 1000 کنزیوم کریں یا 6000 کریں. اب یہ ڈس انٹینسیوائز کرتا ہے ٹورڈز اے گڈ بیہیویئر. جب مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, میں 2000 کروں, 4000 کروں یا 8000 کروں,
میرے لیے تو کوئی کانسیکوینس نہیں ہے, میں نے تو کوئی ایک سنگل روپی بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرنا, تو پھر میں دوپہر کے 12 بجے بھی جو ہے نا تمام لائٹیں آن ہی رکھوں گا. اس کے لیے یہی میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ایکسرسائز کی ہے, ہم نے تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا ہے, اور پالیسی آپشنس پہ نہ صرف ہم نے مل اوور کیا ہے, وی ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ, اور ود ان 48 hours وی ول کم اپ ود اے پالیسی آلسو. اس میں دونوں سائڈ کی آرگومنٹس آ رہی ہیں. ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ وابڈا کے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز دا جنریشن آف الیکٹریسٹی, آپ ٹیچر کے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے اسکول میں ان کو کنسیشن ملتی ہے, تو آپ ڈونٹ بی ریفٹ دیم ایز اے ہول. ہمارا ویو یہ ہے کہ جو 1 سے 16 گریڈ کے ملازمین ہیں یہ وہی لوگوں میں سے ہیں جو آج احتجاج کر رہے ہیں, اور اگر ہم نے اسی سیکشن کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے تو پھر اس سیکشن کو سیٹسفائی کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے. تو لہٰذا 1 سے 16 ایک تو ان کی سیلنگ کا بھی پتہ ہے, ہم نہیں سوچ رہے ہیں کہ ان کو چھیڑا جائے. جو 17 سے 22 تک ہے گریڈ تک, ایک تو ان کی مانیٹائزیشن کی تجویز ہے کہ ان کو فری اویلیبلٹی آف یونٹ کی بجائے ایک مانیٹائز کر کے ان کو یوٹیلیٹی کے زمرے میں ایک اسپیسیفک اماؤنٹ دی جائے, اور دوسری تجویز یہ بھی ساتھ میں ہے کہ جو انٹائٹلمنٹ ہے اس پہ 50% کٹ لگا دیا جائے. سو وی آر کمنگ ود ریشنل پالیسی آپشنز. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بریفنگ دے رہے تھے آج کے اجلاس کے بعد. بجلی بحران کی وجہ انہوں نے بتائی اس کو لا اینڈ لاسز, بجلی چوری اور IPPs معاہدے قرار دیا ہے. یہ کہا ہے کہ 3 دن میں ریلیف پر کوئی بات کی جا سکے گی.